ترکی اور شام میں خوفناک زلزلہ، شہر کے شہر اجڑ گئے، ہر طرف دل خراش مناظر۔ دونوں ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 3419، شام میں 1602 افراد لقمہ اجل، ہزاروں زخمی، سینکڑوں عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل۔ زلزلہ سے کرمان، عثمانیہ، ملاتیا، دیار اور بکر سمیت 10 شہر زیادہ متاثر ہوئے۔ 1939 کے بعد سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ صدر طیب اردوان ملک میں 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کا ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے پر اظہار افسوس۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد رنجیدہ ہے۔ آزمائش کے اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کی عوام کے ساتھ ہے۔ زلزلہ کی تباہی سے نپٹنے کے لیے پاکستان بھر پور تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم، کابینہ ارکان کا 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان۔ ترکیہ میں بدترین زلزلہ کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پاکستان پیش۔ اسلام آباد اور لاہور سے 2 پروازیں امدادی سامان لے کر ترکیہ لینڈ کر گئیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر اشیاء شامل، ریلیف اقدامات کی تفصیلات جاری۔ ترکیہ اور شام میں زلزلہ، عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے 2 دستے ترکیہ روانہ۔ دستوں میں پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں شامل، آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دیگر عملہ بھی ٹیم کا حصہ۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیم 30 بستروں کا موبائل استعمال قائم کرے گی۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ میں نماز جنازہ ادا۔ چیئر اینڈ چیف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اشفاق پرویز کیانی صاحب سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ CST پرانا فوجی قبرستان میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عمران خان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ PTI وکلاء کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ عمران خان ویڈیو لنک ہر بیان ریکارڈ کرا دیتے تو فرد جرم عائد ہو جاتی۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو خوف کیوں ہے؟ چیئرمین PTI کی گرفتاری کے ڈر سے خواتین اور بچوں کے حصار سے چھپے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صرف ڈرامے کر رہا ہے، کسی مشکل وقت میں سامنے نہیں آیا۔ توشہ خانہ کیس میں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ جھوٹے مقدمات میں پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کو دیوار کے سین لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں دھڑا دھڑ تبادلے، من پسند افراد کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ پورے صوبے میں انتقامی ماحول دکھائی دے رہا ہے۔ انتخابات کے نام پر ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک۔ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد، اسلام آباد کے مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شیخ رشید کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اہم فیصلہ، پرویز الہی کے دور حکومت میں دیے گئے ٹھیکوں سے متعلق تحقیقات کمیٹی کا آغاز۔ صوبائی محکموں کو ریکارڈ ایوان نے وزیر اعلیٰ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے لیے 128 ارب روپے مالیت کے منصوبے منظور ہوئے تھے۔ پشاور خودکش حملہ آور CTD نے سہولت کاروں کی معلومات دینے میں 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ اور ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافہ، انٹر بینک میں امریکی ڈالر 76 پیسے اضافے کے بعد 276 روپے 6 پیسے کا ہو گیا۔